امام ربانی کو قید میں رکھنے کی وجہ سے وہ لوگ بہت کامیاب ہو گئے، سمجھ رہے تھے کہ چلو ہم نے بڑی طاقت کو دبا دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی مخلصانہ کوششیں اور آپ کی استقامت کی برکتیں ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ بادشاہ قسم قسم کی مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو گیا، جہانگیر بادشاہ ایسے بیماریوں میں مبتلا ہو گیا، پوری حکومت میں جتنے بڑے بڑے ڈاکٹرز اور معالج تھے آئے، سبوں نے کہا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ خواب میں اس کو دکھایا گیا ایک درویش جس کو تو نے خیر کر کے رکھا ہے، ان کی دعا سے ہی تیری یہ بلا ٹل سکتی ہے، وہ بلائیں جو تجھ پر آئی ہے ان پر اذیت اور سختی کرنے کی وجہ سے آئی ہے، وہ دعا فرمائیں گے تو تیرا کام ہوگا۔ یہ خواب میں منظر دیکھا تو بالکل وہ مضطرب ہو کر حضرت کے پاس اطلاع بھجوایا، حضرت میں آپ کو رہا کر دیتا ہوں، آپ تشریف لائیے۔ حضرت نے فرمایا یوں ہی قید خانے سے باہر نہیں آؤں گا، چند شرائط ہے میری، اب سنیے شرائط۔ میرا گھر جو لوٹا ہے لوٹا دو، یہ نہیں فرما رہے، شرائط یہ ہے کہ شریعت کے جو احکام بند کر دیے گئے ان احکام کو نافذ کیا جائے، آقا کی سنتوں کو جاری کیا جائے، جہاں جہاں مساجد شہید کی گئی ہے مساجد تعمیر کروائی جائے، اور شریعت کے جو قوانین کو تم نے روک دیا ہے مملکت کے قانون کے تحت وہ سارے قوانین کو نافذ کر دیا جائے، اور شریعت کی حفاظت کرنے کے لیے محتسب اور قاضی علم رکھنے والے، شریعت کا درد رکھنے والوں کو متعین کیا جائے، علم کے حلقوں کو پھیلایا جائے۔ بہرحال جو بھی شرائط آپ نے پیش کی ذات کی کچھ نہیں تھی، صرف شریعت مصطفیٰ کی پاسبانی کی تھی، حفاظت کی تھی اور حکمرانی کی تھی۔ شریعت کی حکمرانی رہے، اللہ کے احکام کا بول بالا رہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں پر کوئی پابندی نہ لگائی جائے۔ القصہ مختصر شریعت اسلامیہ کے ان قوانین کے نفاذ کے سلسلے میں شرائط پیش کی، اور یہ بھی فرمایا جتنے قیدی ہے اب یہ لوگ گناہ گار تھے ہوں گے، لیکن اس وقت سب تائب ہو کر اب اس طرح سے پاکیزہ ہو گئے کہ ملک کے اندر یہ لوگ صالح ماحول پیدا کرنے میں ایک اچھا رول ادا کریں گے، اچھے ملک کے اندر امن پسند سپاہی تمہیں مل جائیں گے، ان کو بھی رہا کر دیا جائے۔ تو بادشاہ آپ کی تمام شرائط کو قبول کر کے وہ کہتا ہے کہ میں بالکل ہر چیز کے لیے تیار ہوں، آپ تشریف لائیے۔ اپنے امراء اور وزراء کو بھیجتا ہے، پورے حکومت کے سربراہان آ گئے گوالیار کے قلعے سے، پورے پروٹوکول کے ساتھ، پورے استقبال کے ساتھ امام ربانی مجد الفسانی کو لے کر چلنے لگے۔ بادشاہ اس وقت کشمیر میں غالباً خیام وزیر تھا، حضرت امام ربانی مجد الفسانی تشریف لے گئے، اور جانے کے بعد بادشاہ نے آپ کی خدمت پہ بہت ہی ادب سے سلام کیا، آپ نے جواب دیا، اس کے بعد کہا حضرت یہ بیماریوں نے مجھے گھیر لیا ہے، آپ کی دعا سے میری بیماری دور ہوگی، مجھے خواب میں دکھایا گیا۔ ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا میں دعا کرتا ہوں۔ وضو کے لیے برتن میں پانی منگایا گیا تو وہ برتن سونے کا تھا، حضرت نے فرمایا سونے کے برتن میں پانی جو لایا گیا یہ سونے کا برتن استعمال کرنا حرام ہے۔ بادشاہ پوچھا حرام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے سمجھا جس کو اللہ نے منع کیا، اللہ کے رسول نے منع کیا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حرام ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، منع کر دیا، نہیں حضرت فرما رہے واپس لے جاؤ۔ پھر جائز کون سا برتن ہے اس میں پانی منگوایا گیا، وضو فرمائے، مصلی بچھائے، آپ 2 رکعت نماز پڑھے، بادشاہ سے فرمانے لگے میں دعا کرتا ہوں تم رو رو کر گڑ گڑا کر آمین کہتے جاؤ۔ حضرت دعا میں مصروف ہوئے، بادشاہ بولا مجھے رونا نہیں آ رہا ہے، آپ نے کہا رونا نہیں آ رہا ہے تو گڑ گڑانے کی کوشش کرتے رہو اور آمین کہتے رہو۔ اس سے پہلے کہا دیکھو جو مجھ سے تم وعدہ کیے نا شرائط کی تکمیل اس کو پورے جاری کرنا، کہا بالکل شریعت پر نافذ کروں گا، شریعت پر عمل کروں گا، شریعت کو جاری کروں گا، کوئی سنتیں نہیں مٹیں گی، حضور پاک کی ہر سنت نافذ و جاری ہو جائے گی۔ حضرت نے دعا فرمائی، اور دعا میں اللہ سے کیا کیا التجا کی، کیا قرب ہے اللہ سے، کیا تعلق ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اس کے محبوب کے ذریعے سے کہلوایا۔ وہ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، میرا محبوب مقرب بندہ اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں ضرور بضرور عطا کرتا ہوں۔ انہوں نے مانگا اس سے صحت و شفا، اور اللہ نے دعا قبول کی، اسی وقت الحمدللہ شفا کے آثار دکھنے لگ گئے، صحت مندی کی کیفیت پیدا ہوئی، بادشاہ صحت یاب ہو گیا، آپ کا مرید بن گیا، حلقہ ارادت میں داخل ہو گیا، مؤدب ہو کر سامنے بیٹھ گیا۔ ایک وقت وہ تھا سامنے سجدہ کرا رہا تھا، اور آپ حالت یہ ہے کہ ادب و احترام سے آپ کے سامنے شاگرد اور معتقد کی طرح بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے۔